بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ اردو 11ویں جماعت کی دوسری نظم نعت جو ماہر القادری کی لکھی ہوئی ہے۔ نعت کے اشعار پہلے، اور اس میں کچھ لفظ مشکل ہوں تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہم کر سکیں۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عزاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساماں۔ دہر دنیا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں۔ پہلے نظم کا نعت کا خلاصہ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات اور اصل ایمان ہیں۔ جس نے آپ سے رخ پھیرا اسی نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کی ذات گرامی صدق و صفا کی تجسیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان آیا و رفعنا لک ذکرک بن کر تکبیر و اذاں کا مقصود ہے۔ آپ کے اشکھائے شب و روز سے ہی دین حق کی کھیتی سرسبز و شاداب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر اختیاری کے صدقے اتارے گئے تو عالمین کو سامان زیست میسر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی جستجو انسانیت کی معراج ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مرہون منت ہے۔ آپ کی شان کریمی کا یہ عالم ہے کہ گناہ گاروں کو بھی دامن رحمت میں چھپا رکھا ہے۔ تو یہاں تک کچھ لفظ اس میں بھی خاصے مشکل ہیں، اگر کسی کو لگے تو بعد میں اس کے لیے کچھ سوچیں گے۔ فی الوقت حوالے کے لیے جو چیزیں یاد کی جانی چاہیے ان میں سے یہ تینوں آپ جانتے ہیں احادیث قدسی ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی جی ایسے فرماتے تھے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب نبی جی اس طرح فرماتے تھے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جی کی بات ہو رہی، آپ نہ ہوتے تو میں نے خلقت کو، افلاق سے مراد کائنات کو تخلیق نہ کیا ہوتا۔ لولا کا لما ازہت الربوبیہ، اگر، اور پھر وہی لولا کا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہ کیا ہوتا۔ اور یہ ایک اور حدیث قدسی جو ہے، جو کائنات کا آغاز کہیں کہ اس وجہ تخلیق کی بات ہوئی ہے، تو وجہ تخلیق کیا ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا خزانہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فاحببت ان اعرف، پس میں نے پسند کیا، چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، پس میں نے خلق کو، مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس میں ایک آدھ جگہ پہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ آخری جو حدیث قدسی ہے اس میں فاحببت کی جگہ فاردت، میں نے ارادہ فرمایا ایسا، اور اس کے آخر میں بھی لی اعرفا، تاکہ میں اپنے تعارف کے لیے، فخلقت الخلق لی اعرفا، اس طرح سے بھی یہ حدیث قدسی پڑھی ہے۔ بہرحال یہ معروف ہے آپ یہاں، اور اس کا مفہوم بیان ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ اس نعت کی تشریح کے لیے جو آپ کے یاد اگر کر لیتے ہیں تو بہت ہی کام کی، یہ علامہ صاحب کی وہ مشہور نظم جو ذوق و شوق کے اشعار، جو نعتیہ اشعار ہیں، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔
فقر جنید و با یزید، تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو یہ جتنے بھی آپ بآسانی یاد کر سکتے ہیں یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ مظفر وارثی صاحب کی ایک معروف نعت ہے اور اس کے حصے ہیں، وہ بھی جو آپ یاد کر سکیں، سمجھ میں جب آنے لگ جاتے ہیں، لیکن پہلے تو پڑھنے اور یاد کریں گے تو سمجھ میں آ بھی جائیں گے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ۔ یہ چاند مہتاب ہو گیا اور اس کے گرد جو روشنی کا وہ دائرہ، وہ حالہ۔ وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ رستہ۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جسے شہ شش جہات دیکھوں، شش جہات 6 سمتیں، یہ اوپر نیچے دائیں بائیں اور آگے سامنے اور پیچھے، یہ جو 6 سمتیں مراد کائنات۔ جسے شہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، انان کون و مکاں جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ زر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ وہ سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ، وہ صبح تہذیب کا گجر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ یہاں تک یعنی یہ 2 نعتیں آپ اور علامہ صاحب والی، یہ اس میں سے جو آسانی سے یاد ہو سکے۔ باقی آپ آ جائیں کہ وہ جو نظم کے بظاہر آپ کو جو موضوعات ہیں، تو مقصد تخلیق ہے، وہی جو ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمائی اور اس کے لیے پھر اس ذات اقدس کو تخلیق فرمایا، اور بات یہاں سے بھی آگے کہ اپنے ذاتی نور سے تخلیق فرمایا۔ تو حاصل ایمان ظاہر ہے، جو آپ دین سارا پڑھتے ہیں، قرآن ہے، اللہ کے بارے میں جو جانتے ہیں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان اقدس پہ، اس زبان مبارک پہ، اس کے قول پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ سارا دین وہی ہے جو اس زبان اقدس سے بیان ہوا، تو جو ان کو
ان سے دور ہو جائے، گریزاں پیچھے ہٹ جائے، جو ان سے پیچھے ہٹ گیا وہ خدا کی طرف کیسے جائے گا؟ کردار کا یہ حال، صداقت۔ یہاں آپ کوہ صفا کا جو واقعہ ہے کہ حضور نے وہاں بلوایا اور ان سے پوچھا اور انہوں نے مانا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ اور دوسرا جو اخلاق کا یہ رنگ، اس میں قرآن ہی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی وہ جو روایت آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے، تو وہ جو کچھ جواب دیا کہ قرآن نہیں پڑھتے، تو جو قرآن میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو یہاں وہ حوالہ ضروری ہو گیا۔ تکبیر و اعظام نام کا ہونا، چونکہ وہ نام اس کائنات میں پہلا نام جو لیا گیا، بولا گیا، وہ چونکہ اللہ نے لیا، کونی محمد، اس نور سے جب فرمایا کہ تو محمد بن جا، تو وہ پہلا نام، اور اس کے بعد پھر وہ نام وہ خدا کا ذکر کرنے والے۔ تو اب یہ نام کلمے کا حصہ اور اذانوں میں جب، تو مقصد یہ ہوا ساری بات کا کہ اس پہ دل و جان نثار کرنے کا، قربان کرنے کا، کہ وہ سب کچھ ہے، وہ اللہ کی معرفت کا رستہ ہے، وہ نام، وہ کل دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن پہ اور اللہ کے فرشتے جن پہ درود پڑھتے ہیں، جن کی اتنی عظمت ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے، تو پھر اس عظمت پہ اگر ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے نام کو معتبر اور جتنا ہو سکتا ہے اس نام، ان کے نام لیوا ہوتے ہیں، تو بس یہی وہ رستہ ہے جو کامیابی کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اذان جس فلاح کی طرف بلاتی ہے، جس صلاۃ کی طرف، وہ سب کچھ وہ ذات ہے۔ اشکوں سے تیرے دین کی، یہاں امت کے لیے بخشش، مطلب اپنے طائف کا واقعہ وہ ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بھی سب کو جتنا ہو سکتا تھا معافی میں رکھا، لیکن جب اللہ نے پھر حکم دیا، اللہ کے حکم سے پھر جہاد کیا، تو وہ جو ان کے لیے دعائیں کرنا اچھے برے موسموں میں، بار بار ان کے پیچھے ان کی تمام تر جو اذیتیں وہ دیتے تھے، اس کے باوجود ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے وہ سب انبیاء سے زیادہ تکالیف برداشت کی، کس لیے کہ وہ دین، وہ اللہ کا رستہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ یہاں فقر کا چونکہ نبی کریم نے جو فرمایا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، وہ زندگی میں دنیا سے جو بے رغبتی ہے، تو اس نے صحابہ کو بھی جیسے تھا، وہ جس بھی حالات میں تھے ان کو غنی کر دیا، دنیاوی اعتبار سے بعد میں وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا، لیکن حضور کے ہوتے ہوئے بھی وہ غنی تھے، بے شک ان کے پاس بظاہر دیکھنے میں کم تھا، زیادہ تھا، تو یہ چیز بھی سکھا دی۔ شائستہ و خوددار، شائستگی اس میں حسن سلوک آ جائے گا، مربت، لحاظ، محبت کے معاملے، وہ جو عربوں کے حالات تھے اور جو جیسے تھے ان کو وحشی نہیں رہنے دیا۔ خودداری یہ ہے کہ یہ غیرت بھی جو سکھائی، اور یہاں آپ چاہیں گے تو یعنی واقعہ تو بہت سے ہیں صحابہ کرام کے جو صحابہ کو سکھایا، لیکن وہ جو پیالے والا ایک تھا کہ نادار تھا، تو جو دریافت فرمایا کہ کیا ہے اس کے پاس، تو پیالہ ہے، اور وہ لے کے کلہاڑی اور رسی، تو یہ رستہ دکھایا خودداری کا، مانگنے کا، بھیک کا، اور یہ نہیں۔ تہذیب و تمدن، تہذیب سے مراد ہوتی ہیں کہ لوگوں کی، معاشروں کی روحانی اور اخلاقی حالت وہ سنوار دی۔ تمدن مدینہ سے، مدنیت سے نکلا ہوا ہے، یہ تنظیم ہے معاشروں کی، کہ گھر ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، امت ہوتی ہے، تو یہ بھی سکھایا کہ کیسے رہنا ہے۔ یہ نہیں عربوں کے کہ اپنے اپنے خاندان کے لیے لڑتے مرتے رہیں، بلکہ ایک امت اور خدا کے لیے ہی جینا مرنا وہ سکھایا۔ شرمندہ احسان، تو ان کے احسان کے بوجھ تلے ہیں، اللہ نے ہم مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ نبی کریم کو، اور پھر یہ احسان کی یہ صورت کے انسان کو، وحشی کو مہذب بنا دیا۔ اور یہ جو آخری شعر میں ہے محبت والے، تو پھر اسی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ اس قدر رحیم، سب کے لیے وہ رحمت کا در کھلا ہوا ہے، یعنی کہ کسی کے لیے، سب کے لیے، سب پہ، کافروں پہ بھی، جس پہ بھی ہو سکتی، ہر ایک پہ وہ ان کی رحمت کا وہ سایہ موجود ہے۔ تو باقی یہ شاعر نے پھر اپنا کہ وابستہ داماں ہونا، کہ ان سے نسبت ہو جانا، ان سے محبت ہو جانا، ان کی یاد، فکر، محبت ہو جانا، یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ کسی پہ کرم کرتے ہیں، جب وہ محبت کرتے ہیں تو پھر محبت
سچی ہوتی ہے، ورنہ ظاہر کرنے میں تو ہے، لیکن جس سے وہ محبت کریں پھر وہی کر سکتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتی اتنا، چونکہ وہ محبوب الہی ہیں تو ہر ایک تو نہیں، تو اس میں درجے ہوتے ہیں، محبت میں درجے ہیں۔ امید ہے یہ نعت کے تعارف کے لیے اور یہ کافی ہوں گے، باقی چیزیں یاد کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔